کہ افیئر مرد جو چلا رہا ہے نا وہ چلا رہا ہے تقریباً 40%. 60% تو افیئر لڑکی چلا رہی ہے. دیکھیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہیں, یہاں پر پھر غلطی کس کی ہوگی؟ عورت کی. عورت کی کیسے غلطی؟ عورت کی غلطی ہے, عورت اسپیس دے رہی ہے. آج اس کے باپ کی غلطی ہوگی, اس کے بھائی کی غلطی ہوگی, اس کے مرد کی غلطی؟ نہیں, یہ دیکھیں آپ میری ایک بات سنیں کہ وہ کھڑی ہو کے سٹی بھی بجا رہی ہے, وہ آنکھ بھی مار رہی ہے. کہ ایک جگہ پہ آپ مرد کو پراپر آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے. میرے خیال میں آپ اس وقت کے سب سے بھولے بھالے اینکر پرسن ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. کہ وہ مرد اس کا میرٹ ہوتے ہوئے اس کا افیئر چل رہا ہے کسی سے. کہ جب ایک عورت دوزخ کا ایندھن بنتی ہے تو وہ اپنے ساتھ 3 مردوں کو لے کے جاتی ہے. ہر بیٹے ہر بیٹی کے ہاتھ میں انڈیپینڈنٹ ایک ڈیوائس ہے. کس نے دیا؟ اپنے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے آپ باہر جا کے دنیا کو آبزرو نہیں کر رہے. جو جس کی گود میں وہ پلی ہے, پھر اس کا بھی مسئلہ آ رہا ہے, اس نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے. آپ اس چیز کا جواب دیں مجھے. آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن اگر ایسا کرے آپ کو کیا فیل ہوگا؟ پوچھیے. دیکھیں آپ یہ اب میں انڈوز نہیں کر رہی کہ ہمارا معاشرہ اسی جانب چل پڑے. آپ نے کوسچن ریز کیا کہ اب وہ جو دکھی عورت ہے, وہ جو تکلیف میں ہے, وہ جو اس پریشانی میں سے نکل نہیں پا رہی, تو اس کو ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے, نفسیاتی مریض کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو بڑے آرام سے, پہلے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ڈاکٹرز موقع دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, کہتے ہیں ہاں جی آپ اپنی ساری جتنی بھی آپ کے دماغ میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ ہم سے ڈسکس کریں. آپ بتائیں آپ کو کیا کیا تکلیفیں ہیں, کیا سوچ آتی ہے, کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں. وہ پہلے اس کی ساری مرض جان لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کا حل نکالنا شروع کرتا ہے جو ماہر نفسیات ہوتا ہے. اس وقت وہ بیوی جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے, اور جو شوہر ہے وہ ماہر نفسیات ہے, پھر بھی وہ حاکم وقت ہے. جو میں نے ایک پچھلا سوال کیا ہے, جی میں نے کہا تھا وہ بیوی کو اس نے چیٹ کیا اور کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے. جی یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتے ہیں کہ وہ مرد اس کا میرٹ ہوتے ہوئے اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ, پھر جا کر اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جائز ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ناجائز بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے, وہ پھر وہاں پہ ہم وہیں پہ بات آ جاتی ہے جہاں سے بات چلی تھی. دین اجازت دیتا ہے ایک مرد کو, دین جب اجازت دے رہا ہے, اللہ کا رسول اجازت دے رہا ہے. میں کسی اور مذہب کی بات نہیں کر رہی, میں صرف اسلام کی بات کر رہی ہوں. باقی مذاہب میں بھی مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادی کرے. ٹھیک ہے, اور عورت کو جو ہے بنیادی حقوق. شادی کی بات ہو گئی, میں افیئر کی بات کر رہا ہوں. افیئر بھی دیکھیں ایک وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر, اچھا دیکھیں وہ بھی تو مرد ہیں, وہ بھی تو مرد اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جو سائلنٹلی گیم چلاتے رہتے ہیں, افیئر بھی چلا رہے ہیں, اور جس عورت سے چلا رہے ہیں اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں میری پہلی بیوی کو, میری فیملی کو, میرے عزیز و اقربا کو یہ پتہ نہ چلے. وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. میں اسی چیز پہ آنے لگا ہوں, میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ مرد کو پراپر آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے. جی کہ مرد مظلوم بھی ہے, مرد کو یہ چیلنجز ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, عورت کو ایسا کمپرومائز کر لینا چاہیے. جی اب یہ میں نے وہی افیئر کی بات کر لی نا, یہاں پر مرد آپ کو کیسا فیل ہو؟ دیکھیں افیئر جو ہے نا وہ آپ یہ اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے. میں خود رپورٹ کر رہی ہوں اس چیز کو, اور میں بے بانگے دخل کر رہی ہوں کہ افیئر مرد جو چلا رہا ہے نا وہ چلا رہا ہے تقریباً 40%. 60% تو افیئر لڑکی چلا رہی ہے, وہ اسپیس دے رہی ہے مرد کو. مرد کو عورت جب تک اسپیس نہیں دیتی مرد آگے نہیں آتا. مرد میں بھی تو پھر کوئی کمی ہوگی جو عورت چلا رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے, یہ سوشل میڈیا کی ریولیوشنری چیزیں ہیں جن کے اوپر جا کے عورت اتنی زیادہ بولڈ ہو چکی ہے کہ وہ کھڑی ہو کے سٹی بھی بجا رہی ہے, وہ آنکھ بھی مار رہی ہے, وہ ایک کارڈ کے اوپر اس نے نمبر لکھ کے رکھا ہوا ہے, وہ کھڑی ہے, وہ اپنی کسی جاب پلیس پہ کھڑی ہے, وہ کسی اسپاٹ پہ کھڑی ہے بیگنگ کرنے کے لیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ انہوں نے کارڈ کے اوپر یا ایک پیپر کے اوپر اپنا نمبر لکھا ہوا ہے, اور جناب چلتے پھرتے وہ مردوں کو اپنا نمبر دے رہی ہیں. اس معاشرے میں نے نہیں دیکھا جناب, میں نے دیکھا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہیں. جی میں نے دیکھا ہے, میں یہ آئی وٹنس ہوں. میں نے یہ بہت سارے پلیسز پہ دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پر پھر غلطی کس کی ہوگی؟ عورت کی. عورت کی کیسے غلطی؟ عورت کی غلطی ہے, عورت اسپیس دے رہی ہے. آج اس کے باپ کی غلطی ہوگی, اس کے بھائی کی غلطی ہوگی, اس کے مرد کی غلطی. نہیں, یہ دیکھیں آپ میری ایک بات سنیں, آپ پھر دین کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ جب ایک عورت دوزخ کا ایندھن بنتی ہے تو وہ اپنے ساتھ 3 مردوں کو لے کے جاتی ہے, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو. آپ یا تو دین پہ بات کریں یا پھر معاشرے کے اوپر بات ابھی کریں, موجودہ معاشرے کے اوپر بات کریں نا.
یہ آپ نے دیکھیں آپ نے پڑھا آپ نے پڑھائی کی حد تک بات کی. میں وٹنس ہوں, میں آئی وٹنس ہوں, میں نے خود دیکھا ہے لڑکیوں کو اتنا بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لڑکوں کو اپیل کرتی ہیں اپنی طرف. کہیں تو کمی اس کے گھر میں ہوگی نا, کہیں تو ان کے تو گھر پھر یہ کہہ سکتے ہیں مرد ہے. پھر دوبارہ سے آ جائے اسی کے اوپر کہ پھر اس کی والدہ جو جس کی گود میں وہ پلی ہے, پھر اس کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. اس نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے, آپ اس چیز کا جواب دیں مجھے. اس نے اپنی بیٹی کی تربیت جیسے اس نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی ہے, بالکل نہیں کی اس ہے. گھر میں اس کا بھائی, اس کا باپ بھی تو موجود ہے نا. اگر شادی کر دیتے ہیں تو اس کا ہسبینڈ بھی تو موجود ہے. میری ایک بات سنیں, باپ یا بھائی, یہ آپ کے خیال میں کتنی کی ساری بچیاں جن کے باپ اور بھائی سارا دن ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا تو مرد گھر کے اندر بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا, بہت کم ٹائم کے لیے, بہت کم لوگ ایسے ہیں. بات ہے نا, تربیت کی بات. جی تربیت کا فقدان ہے اور بہت زیادہ. ہمارے معاشرے میں ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے اگر یونیورسٹی, تو آپ نے اپنی اجازت سے نہیں, اپنے ہسبینڈ کی بھی اجازت لینی ہے آپ نے. ایسا ہوتا ہے بالکل, یہ شرعی تقاضے وہ اس کا ولی ہے. آپ یہاں پر عورتوں کی اگر میں بات کروں نا تو 10% عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو کسی درسگاہ میں چھوڑنے جاتی ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے, بھائی بائک پہ لے کے جاتا ہے, گاڑی پہ لے کے جاتا ہے, یا اس کا باپ لے کے جاتا ہے, یا اس کے بعد اگر کہیں وہ جاب کر رہی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کو ڈراپ کر رہا ہے, پک کر رہا ہے. تو اگر وہ اتنا اوپنلی یہ قدم اٹھا رہی ہے تو کہیں پر اس کے باپ کی, بھائی کی, اس کے ہسبینڈ کی تو غلطی ہوگی, کہیں کمی ہوگی جو وہ نہیں روک رہے اس چیز کو. کبھی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا گھر میں باہر اس چیز کو, کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا. آپ میری بات سنیں, جو ایک ریلیونٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت ہم آبزرو کر رہے ہیں رائٹ ناؤ کہ کیا چل رہا ہے. چل رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا. ہر بچے, ہر بیٹے, ہر بیٹی کے ہاتھ میں انڈیپینڈنٹ ایک ڈیوائس ہے. کس نے دیا؟ موبائل ہے. کس نے دیا؟ میرے خیال میں آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم اس ایئر کے اندر بیٹھے ہیں, اس ٹائم کے اندر بیٹھے ہیں, اس وقت کے اندر بیٹھے ہیں کہ جب کووڈ-19 جیسا سیشن گزر چکا ہے ہماری لائف کے اندر سے, اور اس وقت اس طرح کا ماحول کریٹ ہو گیا تھا کہ ہم نے آفسز بھی گھر پہ کھول لیے تھے, ہم نے جناب بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بھی آن لائن ہو گئی تھی ہمارے بچوں کی. ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں خود موبائل دیا کہ وہ آن لائن بیٹھ کے اپنا اس وقت کا جو ان کی کلاس چل رہی ہے وہ اٹینڈ کر سکے, اپنے ٹویٹر کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کر سکے, اس سے اپنا مطلب کہ اپنا جو ہے اس کا لیسن وہ لے لیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری مجبوری کووڈ-19 کے اندر بڑی شدت سے بن گئی تھی جس کو ہم نے فالو اپ کرنا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا کہ کووڈ-19 تو چلا گیا, ایک ٹائم تھا, ایک ڈیوریشن تھا 4 to 5 ایئرس کا, وہ تو چلا گیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو چھاپ تھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل کی وہ تو آج تک چلی آ رہی ہے, اس کو تو کسی نے بھی نہیں روکا. اور دوبارہ سے جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں, میں اپنی مثال دیتی ہوں, جب میں اپنی چھوٹی سسٹر کو کہتی ہوں یا میں اپنے کسی بچے کو, کزن کو کہتی ہوں بیٹا یہ موبائل یوز کیوں کر رہے ہو, تو وہ آگے سے مجھے بلنٹلی جواب دیتا ہے کہ میں تو اپنا سبق پڑھ رہا ہوں. ان کے پاس تو ایک جواز موجود ہے کہ وہ اپنا لیسن پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنی اکیڈمی کر رہے ہیں. آپ نے سیپریٹلی ان کو لے کر دے دیا نا فون وغیرہ؟ بالکل لے کے دیا, ماں نے لے کے دیا, باپ نے لے کے دیا. میں تو ایسے بہت سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جو جہاں پر ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 18 سال سے پہلے موبائل الاؤڈ ہی نہیں. اور میں نے وہاں پر یہ چیزیں بھی نہیں دیکھی جو آپ نے کہا تھا کہ وہ چوک چراہوں میں لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں, نمبر دے رہی ہیں, وہاں پر تو ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں آپ اس وقت کے سب سے بھولے بھالے اینکر پرسن ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. بڑے مجھے مطلب میں حیرت کے غوطے اس وقت سے کھا رہی ہوں. آپ نے دوبارہ سے وہ سوال کیا کہ مجھے حیرت کے غوطے لگ رہے ہیں کہ مسٹر آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کہاں پہ سو رہے ہیں کہ آپ سارا دن اپنے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں, آپ باہر جا کے دنیا کو آبزرو نہیں کر رہے کہ ٹول پلازا کے اوپر جو بچیاں کھڑی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, جو چوک چراہوں میں کھڑی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, جو ورک پلیس پہ کھڑی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. ان کے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک بچی ہے, اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ بیٹے آپ نے یہ ڈے کیئر سینٹر چلانا ہے, آپ نے یہ جوائے لینڈ چلانا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنا ہے. وہی بچی اٹھ کے اسی اسٹاف کے ساتھ, اپنا جو اس کو موجودہ اسٹاف ہے ان کے ساتھ اس کی اچھی مطلب گفتگو کا طریقہ کیا ہے, وہ ہنس رہی ہے, ہر کسی کو اپنا یعنی کہ لافنگ سٹائل ہے اس کا, ہر وقت وہ اسمائل دے رہی ہے جو اس کی جاب کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہاں ایڈ کرتا ہوں, آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن اگر ایسا کرے آپ کو کیا فیل ہوگا؟